وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الشمس. سب سے پہلی جو بات ہے کہ شمس کا معنی کیا ہے؟ سورج کو بولتے ہیں، تمام کو معلوم ہے، سن اسی کو شمس بولتے ہیں. یہ سورت کا نام جو ہے نا سورۃ الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کس کا؟ سن کا، سورج کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. وضحاها، اور چاش کے وقت کے. سب سے پہلے سورج کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، اور اس کے بعد وضحاها، چاش کا وقت. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا قسم کھاتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے تو تبھی قسم کھاتے ہیں. ایسا کہ چاش کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا کہ اب یہیں پر آپ بیٹھے رہیں گے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر مسجد میں کہیں بھی بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جسے چاش کی نماز بولیے، ضحیٰ کی نماز بولیے. ثواب کیا ملے گا؟ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اسی طرح عورتیں ہیں، ان کو تو مسجد میں انتظام نہیں ہے. اگر عورتیں وقت پہ نماز پڑھتی ہے گھر میں فجر کی نماز، پھر وہیں بیٹھ جاتی ہے ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد 20 منٹ بعد جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اس عورت کو بھی مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ وضحاها، چاش کے وقت کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد والقمر، قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب وہ نکلتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے. یعنی کہ محرم کی 15ویں تاریخ کو سورج جب ڈوبتا ہے اس کے پیچھے کیا نکلتا ہے؟ چاند نکلتا ہے. ہر مہینے کے، جو عربی تاریخ کے ہر مہینے کی 15ویں تاریخ کو جب چاند یہ سورج ڈوبتا ہے اس کے پیچھے کیا نکلتا ہے؟ چاند نکلتا ہے فوری. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب وہ طلوع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی، نہار کا مطلب دن، اذا جلاها، جب وہ روشن ہوتا ہے. جیسا کہ 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے دن کے جب روشن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھاتے ہیں. دن کے اجالے کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا ہوتا ہے. پوری رات جب اندھیرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی جو ہے نا قسم کھاتے ہیں. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سورج کی قسم کھاتے ہیں. سورج کی روشنی میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. اسی طرح والقمر اذا تلاها، اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاند کی قسم کھاتے ہیں. چاند کی روشنی میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. تمام کو معلوم ہے کہ چاند کی روشنی جو ہے نا کنفرم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دن کی قسم کھاتی، دن کے اجالے کی. 11-12 بجے اجالا رہتا ہے، کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. پھر اس کے بعد واللیل اذا یغشاها، پھر اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتی جب وہ اندھیرا ہوتا ہے. کسی کو ڈاؤٹ ہے رات کے اندھیرے میں؟ نہیں. اسی طرح دین میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس طرح اسلام میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. دین بالکل واضح ہے. اللہ نے سورج کی مثال دے کر فرماتی کہ جس طرح سورج کی روشنی جس طرح واضح ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس طرح دین میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دین میں بھی جو ہے نا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل دین جو ہے نا واضح ہے، آسان ہے دین. ان الدین یسر، دین آسان ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑے گا. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے محنت ہونی پڑے گی. اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر آپ محنت کریں گے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے نا دین کا راستہ آسان کر دیں گے.
جو کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جس طرح چاند کی روشنی بالکل واضح ہے اس طرح دین بھی جو ہے نا بالکل واضح ہے. جس طرح رات میں اندھیرا ہوتا ہے اس طرح دین بھی جو ہے نا بالکل جو ہے نا واضح ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ والسماء، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور قسم ہے اس کی جس نے اس کو بنایا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا قسم کھاتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ اپنا قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان کی قسم کھاتے ہیں. اگر آپ سورہ ملک کی تفسیر پڑھیں گے، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اے لوگو تم آسمان کی طرف دیکھو، کیسا اللہ نے آسمان بنایا ہے. اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، آسمان کہیں بھی پھٹا نہیں ہے. اگر ہم کوئی گھر بناتے ہیں، کوئی بھی ہم بلڈنگ بناتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا عیب ہوتا ہے، لیکن آسمان میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں جس نے آسمان کو بنایا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. والارض، قسم ہے زمین کی، وما طحاہا، جس نے بچھایا زمین کو. دیکھیں زمین بالکل جو ہے نا فلیٹ ہے، نرم بھی ہے زمین، گھٹ بھی ہے زمین. اللہ ہمارے حساب سے زمین کو بنایا ہے. ہم چل بھی سکتے ہیں، اگر زمین زیادہ نرم ہوتا ہمیں اندر چل جاتے، چلتے چلتے اندر چل جاتے ہیں. لیکن اللہ نے زمین کو کیسے بنایا؟ جیسے ہمارے لیے فائدہ ہے. ہم زمین میں کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، مردے کو دفن بھی کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ونفس، نفس بولتے ہیں ہر وہ انسان جس کے اندر روح ہو. ہمارے اندر روح ہے اسے بولتے ہیں کہ نفس. جب ہماری وفات ہو جائے گی نفس نہیں بولیں گے، کیا بولتے ہیں؟ میت بولتے ہیں. جس کی وفات ہوتی ہے اسے کیا بولتی ہیں؟ میت بولتی ہیں. جب تک ہمارے اندر روح ہوتا ہے اسے بولتے ہیں کہ نفس. ہر انسان کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وما سواہا، وما سواہا، اللہ نے ہم کو کتنے اچھی طریقے سے پیدا کیا ہے. دونوں ہاتھ بالکل سیدھا، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا تو انسان کتنا عیب نظر آتا. ایک پیر لمبا ایک پیر چھوٹا تو انسان کتنا عیب نظر آتا. لیکن اللہ نے ہر چیز اچھی طریقے سے پیدا کیا. ونفس وما سواہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا، الہما کا مطلب ڈالنا. اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ فجورها، یہ گناہ ہے، وتقواها، یہ نیکی ہے. ہر انسان کو معلوم ہے یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے. اللہ نے فطری طور پر ہمارے اندر رکھ دیا اللہ تعالیٰ. بلکہ آپ دیکھیں گے کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر رکھ دیا کہ جو ہے نا یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے. کسی کافر کو پوچھو شراب پینے والا بہتر ہے نہیں پینے والا بہتر ہے، کافر کہے گا کہ جو شراب نہیں پیتا ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ اسے بھی معلوم ہے کہ شراب جو ہے نا صحیح نہیں ہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے بات رکھ دی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ہر انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے ہمارے اندر جو ہے نا یہ چیز رکھ دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون انسان کامیاب ہوگا دنیا میں؟ کون کامیاب ہوگا؟ قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. آپ اپنے آپ کو کیسے پاک کریں گے؟ گناہوں سے دور ہونا ہے. اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 کام کرنا پڑے گا. ایک، گناہوں سے دور ہونا پڑے گا. سب سے پہلی بات، مشکل ہوتا ہے، فلم نہیں دیکھنا دل نہیں مانتا ہے، لیکن کوشش کیجیے. اللہ نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر آپ تھوڑا کوشش کریں گے، میں نہیں دیکھوں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کہاں جائیں گے؟ دین کی طرف آ جائیں گے. نماز پڑھنے تکلیف ہوتی ہے، کوشش کیجیے، نہیں نماز پڑھوں گا میں. اگر آپ تھوڑے دن کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیں گے. سب سے پہلے نیک بننے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. دوسرا، اطاعت کرنا پڑے گا. تیسرا، دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا. یہ جو دین کا علم ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا. یہ 3 کام اگر ہم کریں گے انشاءاللہ نیک بنیں گے. دین کا علم حاصل کرنا اور اطاعت کرنا جتنا ہو سکے، نماز، صدقہ و خیرات. تیسرا، گناہوں سے دور رہنا. چوتھی جو بات ہے اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے مشہور دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ میرے اندر تقوی ڈال دے، اللہ مجھے نیک بنا دے. یہ دعا بھی یاد کیجئے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے نیک بنا سکتا ہے. یہ دعا بھی ہم یاد رکھیں. دیکھیے دعا کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ پلے اسٹور ہے فون میں، وہاں جا کر آپ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. حصن المسلم ہر بچے کے موبائل میں جو ہے نا حصن المسلم ہونا چاہیے. کہیں بھی آپ گئے سفر میں، اٹھائیے سفر کی کیا دعا ہے پڑھ لیجیے.
کہیں بھی آپ جاتی ہر دعا ہے حصن المسلم میں، پلے اسٹور میں ہے، وہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، جو آپ کو زبان آتی ہے اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نیک بننے کے لیے انسان کو جو ہے نا 4 کام کرنا پڑے گا، ایک دعا، دوسرا گناہوں سے دور، تیسری اطاعت، چوتھی جو بات ہے وہ یہ کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے اور دین کا علم جو ہے نا حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ کون انسان ہلاک ہو گیا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے گناہ کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جس نے گناہوں کا راستے کو اپنا لیا اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انسان جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کیا ایک نیک انسان بھی گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، گناہ ہوتا ہے انسان سے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، جنتی کون ہیں؟ گناہ کرنے کے فوری اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ گناہ ہو گیا غلطی سے، فوری توبہ کیجیے۔ غلطی سے اگر گناہ بھی ہو جاتا ہے تو فوری توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی کہ انسان جو ہے نا یہ مت سمجھے کہ مجھے گناہ نہیں ہوتا ہے، حدیث میں خود ہے کل بنی آدم خطا، ہر انسان گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے نیک کون ہے؟ گناہ کے فوری توبہ کرنے والا، گناہ کے بعد توبہ کرے، اللہ تعالیٰ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اسی وجہ سے اہل علم نے کہا گناہ کے بعد توبہ کرنا واجب ہے، ہر گناہ کے بعد انسان فوری توبہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم سمود کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں۔ قوم سمود یہ آج بھی آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں مدائن صالح، یہ وہاں رہتے تھے قوم سمود۔ ان کے پاس نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام نبی بن کر آ کر تھے قوم سمود کے پاس۔ قوم والوں نے کہا اے صالح تم نبی ہی، ہم کیسے مانیں گے؟ کیا پروف ہے کہ تم نبی ہیں؟ تو قوم والوں نے کہا کہ اے صالح یہ جو پتھر جو نظر آتا ہے پہاڑ کا، وہاں سے تم ایک اونٹ لے کر آؤ، ایک اونٹنی جو ہے نا حاملہ اونٹنی جو ہے نا اس پہاڑ سے لے کر آؤ۔ دیوار سے کہیں اونٹنی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ لیکن قوم والوں نے کہا کہ نہیں اے صالح اگر تم اس پہاڑ کے ذریعے سے اونٹنی لائیں گے ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تو صالح علیہ السلام جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قوم والوں نے کہا اس پہاڑ سے اگر اونٹنی نکل کر آئے تو وہ ایمان لا لیں گے۔ تو صالح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے جو ہے نا پہاڑ سے اونٹنی نکل کے آتی ہے، حاملہ اونٹنی نکل کے آتی ہے پہاڑ سے۔ قوم والے دیکھ کر جو ہے نا شاک میں آ جاتے ہیں، یہ کیا ہے پہاڑ سے اونٹنی نکل کے آتی ہے۔ کئی لوگ ایمان لا لیتے ہیں، 4000 لوگ ایمان لاتے ہیں بس، اس کے علاوہ قوم والے پورے کے پورے جو ہے نا نافرمانی، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اب اونٹنی آ گئی اللہ کی، صالح علیہ السلام قوم والوں سے کہتی ہیں دیکھیے اللہ کی اونٹنی، اب یہ جو پانی جو ہے نا کنواں کا، یہ ایک دن صرف اللہ کی اونٹنی جو ہے نا اس کنواں سے پانی پیے گی، کوئی قوم والے نہیں پیئیں گے اس کنویں سے۔ دوسرے دن پورے قوم والے جو ہے نا اس کنویں سے پانی پیئیں گے لیکن اللہ کی اونٹنی نہیں پیے گی۔ ایک دن کنویں کے پانی پینے کی باری کس کی ہے؟ اللہ کی اونٹنی کی ہے۔ ایک دن کس کی ہے؟ قوم والوں کی ہے۔ اب یہ قوم والوں کو غصہ ہوا، یہ کیوں ایسا؟ یہ تو اونٹنی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ہم پانی پینے کا بھی موقع ہم کو نہیں ملتا ہے، ایک دن صرف اللہ کی اونٹنی جو ہے نا پانی پیتی ہے۔ قوم والوں کو غصہ ہوتے ہیں، پورے قوم والے پلاننگ کرتے ہیں ہم اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مت کرو کیونکہ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، لیکن قوم والے نہیں مانتے ہیں۔ پھر قوم والوں نے نا تمام پلاننگ کرتی ہیں چلو ہم اس اونٹنی کو قتل کریں گے۔ تو تمام لوگ مل کر یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ جو کون قتل کرے گا۔ ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام قدار بن سالف۔ قدار سب سے بدبخت انسان تھا، اس نے کہا کہ میں اس اونٹنی کو قتل کروں گا۔ نعوذ باللہ وہ تلوار لیتا ہے، سب سے پہلے 2 پاؤں کو کٹ کرتا ہے، پھر جو ہے نا اسے ذبح کرتا ہے اونٹنی کو۔ اتنا بے رحمی سے جو ہے نا اللہ کی اونٹنی کو قتل کرتا ہے۔ جب صالح علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، صالح علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے پاس 3 دن کا ٹائم ہے، بس 3 دن کیا کرنا چاہتے کرو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن کے بعد جو ہے نا اللہ کا عذاب جو ہے نا آ جاتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبت ثمود بتقواها، جھٹلا دیا قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تم اسے کچھ بھی مت کرو، لیکن اذ انبعث ایک انسان کھڑا ہوتا ہے، اشقاها سب سے برا انسان، قوم سمود کا سب سے برا انسان کون تھا؟ قدار بن سالف جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، اے قوم والے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تم اسے کچھ بھی مت کرو، لیکن جو ہے نا قوم والے جو ہے نا نہیں مانتے ہیں۔
پھر کیا کرتے ہیں؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دن کا ٹائم ہے بس آپ کے لیے، 3 دن تک آپ کچھ بھی کرنا چاہے کرو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم والوں نے کیا کیا؟ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے تمام لوگ قبر کھودتے ہیں، چلو 3 دن کے بعد ہماری وفات ہونے والی ہے، ہماری عذاب آنے والی ہے، تو اس وجہ سے تمام لوگ قبر کھودتے ہیں، قبر کھود کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو 3 دن کے بعد جو نا جب عذاب آتا ہے تو تمام لوگ جو قبر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں مذاق کے طور پر، پتھر آ کے سیدھا ان کے اوپر گر جاتا ہے، وہ زمین بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، وہی ان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، ان پر عذاب آتا ہے چاروں طرف سے۔ فدمدم قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے سوائے سورہ شمس کے۔ دم دم مطلب چاروں طرف سے عذاب، بچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فدمدم علیہم، ادھر سے بھی عذاب ادھر سے بھی عذاب، چاروں طرف سے قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، پورے کے پورے لوگ مارے گئے۔ فدمدم کا ایک اور جو معنی یہ ہے کہ عذاب آتا تھا پھر رک جاتا تھا، پھر عذاب آتا تھا پھر رکتا تھا، یعنی کہ عذاب آتا رکتا، عذاب آتا رکتا، اس طرح قوم سمود کے جو ہے نا اللہ نے پورے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، جو قوم کے جو بچے تھے قوم سمود میں، جو تمام لوگ جو ہے نا مارے گئے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ولا یخاف عقباہا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر میں کسی کو اگر مار دیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاندان والے آ کے مجھے مار سکتے ہیں، اگر ہم کسی کو مار دیں گے ان کے دوست ان کے ریلیشن آ کے ہم نہ مار سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی کو ہلاک کرتا ہوں پیچھے والوں سے نہیں ڈرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرتا ہے وہ پیچھے والوں سے اللہ نہیں ڈرتا ہے، وہ کچھ کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ولا یخاف عقباہا، یعنی کہ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ جو نا نیک انسان کامیاب ہو گیا اور برا انسان ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوم سمود کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ قوم سمود نے جب اللہ کی اونٹنی کو قتل کی تو اللہ نے ان کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا۔ یہاں ایک جو بات ہے، یہ اونٹنی کس کی تھی؟ اللہ کی تھی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو اسی دنیا میں عذاب دے دیا۔ اگر ہم کسی کے زمین کو ہڑپ لیں گے، اگر ہم کسی کے مال کو ہڑپ لیں گے، اگر ہم کسی کو قرض دے کے نہیں لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں ہلاک کر سکتا ہے۔ دیکھیں جس طرح قوم سمود نے اللہ کی اونٹنی کو جو ہے نا انہوں نے قتل کر دیا، اللہ کا اونٹنی ہے وہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح اگر ہم دوسروں کے جائیداد کو ہم ہڑپ لیں گے، دوسروں کی زمین کو ہڑپ لیں گے، دوسروں کے پیسے کو ہڑپ لیں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی دنیا میں عذاب دے سکتا ہے، جس طرح اللہ نے قوم سمود کو اللہ نے عذاب دیا۔ تو یہ کچھ مختصر جو صورت ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ